استخارے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں تیرے علم کا واسطہ دے کر خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، تیری قدرت کا واسطہ دے کر تیری قدرت حاصل کرنا چاہتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، میں تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، تو قدرت والا ہے میں نہیں، وتعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تیرے علم میں فلاں گاڑی خریدنا، فلاں بھینس خریدنا، فلاں شخص سے تجارت کرنا، فلاں لڑکی سے شادی کرنا، یہ کرنا، دینا، لکھنا، پڑھنا، یہ نا والا لفظ آئے گا، اردو میں بول دو، یا اللہ تیرے علم میں اگر میرا یہ کام کرنا میرے لیے دنیا اور آخرت کے حساب سے اچھا ہے تو اس کو میرے مقدر کر دے، میرے لیے اس کو آسان کر دے، میرے لیے اس میں برکت فرما دے، اور اگر تیرے علم میں میرا یہ کام کرنا میرے لیے دنیا اور آخرت کے حساب سے اچھا نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور جو تیرے علم میں زیادہ بہتر ہے وہ میرے مقدر کر دے۔ یہ ہے استخارے کی دعا، لیکن ہم نے اس کو فتنہ بنا رکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی اور سے استخارہ کروانا ہی طریقہ نبوی نہیں ہے، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ استخارے کے بعد سونا، اس کا کوئی تعلق نہیں کہ سونا چاہیے، خواب آنی چاہیے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ گاڑی پسند آ گئی، کاغذات چیک کرو، مستری کو چیک کرواؤ، بولو مجھے 5 منٹ دے دے، آئے جا کر کے 2 رکعتیں پڑھے، استخارہ کر کے جا کر اس کو خرید لیں، یہ ہے استخارہ۔ اگر وہ آپ کے لیے اچھی نہیں تو آپ کے جانے سے پہلے آپ کو کوئی اور چیز یاد آ جائے گی، آپ کو کسی اور کا فون آ جائے گا، اس کو کسی اور کا فون آ جائے گا، وہ بک جائے گی، آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ کے لیے اچھی ہے آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تصور کہ اس کو سونا ہوتا ہے، سونے کے بعد پھر وحی آتی ہے اور وحی میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہے، یہ ویسا ہے، یہ ٹوٹل تصور غلط تصور ہے۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں جناب کہ میرا ذہن نہیں بنا، وہ بولے استخارے کے بعد ذہن بنتا ہے، یہ بھی غلط تصور ہے۔ تقریباً آج سے کوئی 15 سال پہلے کراچی میں ایک بھائی تھا، اس کی بہن کی عمر 35 سال تھی، مجھے کہتا ہے اس کی شادی کرنی ہے، تو مجھے ایک رشتہ نظر آیا، میں نے کہا بھائی یہ اچھا بھائی ہے، اس سے بہن کی شادی کر دو۔ تو وہ گیا، اگلے دن آ کر کہتا ہے جی استخارہ ٹھیک نہیں نکلا۔ بہت سمجھایا کہ استخارہ نکلا نہیں کرتا، یہ نکلنے کی چیز نہیں ہے۔ کہتا ہے جی استخارہ ٹھیک نہیں نکلا، آج تک وہ کنواری بیٹھی ہوئی، آج تک اس کا استخارہ ٹھیک نکلنا ہی نہیں۔ شیطان نے ایسا چکر چلایا ہوا ہے کہ وہ جو ایک مسنون چیز تھی اس میں بھی لوگوں کو فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی نہیں کہ شادیاں ہوں، شیطان بالکل نہیں چاہتا شادیاں ہوں۔ شیطان تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ شادیاں ہونے کے بعد شادی قائم رہے۔ وہ تو سارے گناہوں سے زیادہ اس گناہ پر خوش ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو طلاق دے دے۔ وہ تو کبھی نہیں چاہتا شادی ہو۔ اور دیندار لوگوں نے کیا چکر شروع کیا ہے، وہ جی مولوی صاحب سے کہو کہ وہ ہمارا استخارہ نکال دے۔ بھئی تمہارا استخارہ کہاں گھسا ہوا ہے کہ اس نے نکالنا ہے؟ اور دعا تو حدیث میں یہ آئی ہے کہ یا اللہ یہ لڑکی میرے لیے اچھی ہے تو میرے مقدر کر دے۔ تو اگر وہ تیری منگیتر کا استخارہ کرے ہوئے تو وہ تو کہے گا یا اللہ میرے لیے اچھی ہے تو میرے مقدر کر دے، تجھے کیا ملے گا؟ یا پھر وہ استخارہ بدلے گا؟ تو یہ عجیب بات ہے۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہر کام کوئی اور ہی کر جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، شرارتیں ہو رہی ہیں، بس کوئی آئے اور کر جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔